سلامتی سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی کہتا ہوں تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ قرآن مجید فرقان الحمید کی یہ آیت مبارکہ، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، انہیں مردہ نہ شمار کرو بلکہ وہ اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ کیا خوبصورت حیات ہے، کیا خوبصورت مقام ہے۔ یہ شہادت کا وہ درجہ ہے کہ جس میں زندگی بھی ہے تو ابدی، رزق بھی ہے تو ابدی، عزت بھی ہے تو ابدی، اور فلسفہ پیغام کی بقا ہے تو وہ بھی ابدی۔ آج اسی فلسفہ شہادت پہ گفتگو ہوگی۔ یہ ایک سفیر ہے حق کا، ترجمان ہے پیمبر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو صحرا میں ہے، لاکھوں کے لشکر کے سامنے ہے، مگر حق پہ برجمان ہے اور مسلسل حق ہی کی ترجمانی کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں موت سے ڈرنے والا نہیں، تم مجھے موت سے نہیں ڈرا سکتے۔ عزت کی راہ میں حق کو زندہ کرنا میرے لیے زیادہ آسان ہے، اور ہاں، عزت کی راہ میں مرنا دراصل ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ذلت کے ساتھ زندہ رہنا ایسی زندگی جس کے ساتھ موت ہی موت ہے۔ تم میرا اس سے زیادہ کیا بگاڑ سکتے ہو کہ مجھے قتل کر دو؟ تم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے کہ مجھے مار دو۔ شہادت اللہ کے ہاں مبارک ہے، اور میری عزت، میری شرافت، میری نسبت ہمیشگی کے ساتھ قائم رہے گی۔ تم میرا بال بھی باقی نہیں کر سکتے۔ حضرت امام حسین سید الشہداء کہ آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کے جانثار پہ ہمارا سلام ہو۔ آج کا الف لام میم کا یہ پروگرام آپ ہی کی شخصیت، آپ کے پیغام اور پھر آپ کے فلسفہ شہادت کے اوپر مبنی ہے، جس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آج کے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے بہت ہی خاص مہمان کی موجودگی کے ساتھ۔ میں تعارف کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ استاد بھی ہیں اور بہت ہی تحقیق کے ساتھ، میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ ایک مجسمہ ہے ریسرچ کا، بہت ہی پیاری گفتگو بھی کرتے ہیں، مدلل ہیں، محقق ہیں، شیریں بیان ہیں، اور بہت ہی زیادہ ایجوکیشن، تعلیم اور ادب کی جھلک آپ کو ان کے اندر نظر آئے گی۔ ہم سب کے عزیز ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب مفتی عمیر محمد صدیقی صاحب، سوری مجھے آج لکنا اس لیے ہوا کہ آج اتنے سارے آپ کے القابات کہتے کہتے زبان محمد اور عمیر پہ آپس میں ٹکرا گئی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور آج ہمارے ایک دوسرے مہمان ہیں جن کا بھی میں آج نام سوچ رہا تھا تو وہ راستے میں ہے، شدید بارش کا مسئلہ جاگا ہوا ہے، اور کراچی شہر میں آپ کو پتہ ہے کہ گرج برج کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، تو مفتی محمد زبیر صاحب بھی ہمیں کچھ دیر میں انشاءاللہ جوائن کر لیں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت امام حسین، آپ کی شخصیت پہ جتنی گفتگو ہو کم ہے، اور 1400 سال سے یہ گفتگو کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ ریاست میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، خانقاہ سے نکلنے کے لیے، عبادت گاہوں کو چھوڑ کر معاشرے میں عبادت گاہوں کو آباد کرنے کی کیا ضرورت پہنچتی ہے کہ حضرت اتنا بڑا سفر طے کرتے ہیں اور اس کے بعد مقام شہادت پہ فائز ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، اور بے شمار درود و سلام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بالخصوص آپ کے تمام اصحاب پر اور اہل بیت آل اطہار پر، اور ان بزرگ ہستیوں پر جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ اللہ رب کریم کی رضا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور خاص طور پر آپ پر سلام ہو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ درمیانہ قد، نہ انتہائی طویل نہ انتہائی کوتاہ اور پست، مونڈھوں کے درمیان قدر فاصلہ، پیشانی کشادہ، اور چہرے پر سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدوں کے آثار چہرہ مبارک پر دکھائی دے رہے ہیں۔ ہتھیلیاں اور تلوے قدر کشادہ، اور جب کوئی آپ کی زیارت کرتا ہے تو اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔
کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن علیہ السلام یہ دونوں بزرگ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک جسم کی مشابہت بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. یعنی ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسین منی، کہ حسین مجھ سے ہیں، تو اس کا بالخصوص اظہار جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کے اخلاق، آپ کی روحانیت اور آپ کے کردار اور آپ کے علم اور حلم پر ہمیں یعنی وہ مشابہت نظر آتی ہے، تو وہاں بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی چہرے میں، آپ کی شخصیت میں ہمیں وہ نکھار دیکھنے کو ملتا ہے. بالخصوص آپ نے جس تناظر میں یہ سوال کیا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ پیش آئی کہ امام عالی مقام کہ جن کا اپنا مرتبہ یہ ہے کہ ان کے نانا محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بابا علی المرتضیٰ ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات ہیں، اس قدر بلند اور بالا مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود آخر آپ کیوں میدان کربلا کی طرف تشریف لے گئے؟ دیکھیے، جب حق اور باطل میں التباس پیدا ہو جائے، حق ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے. صحیح. لیکن اگر حق اور باطل میں التباس پیدا ہو جائے تو لوگوں کے لیے کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. خوبصورت. ایسے وقت میں شہداء اپنے خون کی لکیر سے حق کو حق اور باطل کو باطل قرار دیتے ہیں. تردد میں نہ رہے، کوئی تردد باقی نہیں رہتا. تو بالخصوص آپ دیکھیے کہ جو خلافت راشدہ کا عہد چلا آ رہا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وقت میں یعنی اپنے گھر سے باہر نکل کر ایک ایسی مثال قائم کرتے ہیں کہ پھر اقبال بھی کہتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا وقت کہ جب خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ نسل پرستی کی بنیادوں پر ایک اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایسے وقت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنی شہادت کے ساتھ اور اہل اسلام اور اہل بیت کی قربانیوں کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ اگرچہ امام حسین کے لیے حضور علیہ السلام پیشن گوئی فرما چکے ہیں، تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین صرف ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام اور ریاست، محمد الرسول اللہ اور ریاست اور مسجد اور ریاست میں کبھی تقسیم نہیں کی جا سکتی. اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خون کی قربانی سے، اپنی جان کی قربانی سے، اور آپ کی ایک مبارک انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، اس پہ لکھا ہوتا تھا اللہ بالغ امرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امر کو، اپنے معاملے کو پورا پہنچانے والا. بے شک ایسے ہی. وائس بھائی، کچھ رہنما ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، جو دور چل رہا ہے، جو زمانہ چل رہا ہے، وہ اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہوئے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں. صحیح. لیکن صدیوں کے الٹ پھیر میں کوئی ایسا رہنما پیدا ہوتا ہے واہ 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 کہ جس کو اقبال نے کہا نا کہ وہ نرم دمے گفتگو بھی ہو، گرم دمے جستجو بھی ہو، رزم ہو یا بزم ہو، وہ پاک دل ہو، پاک باز ہو، اور جس کی ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور جس کی نگاہ ناز سے زنگ آلود قلب و نظر کو جلا عطا ہو جائے. تو صدیوں کے الٹ پھیر میں ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں کہ جو وقت سے، زمانے سے ڈکٹیشن نہیں لیتے کہ خود کو حالات کے دھارے پر ڈال دیں، بلکہ حالات ان کے موافق ہوں یا نہ ہوں وہ حق پر قائم رہتے ہیں، اگرچہ اس کی قیمت انہیں اپنی شہادت کی صورت میں دینا پڑے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بالخصوص جس عہد میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے اور اپنے عمل سے، اپنے خانوادے کی قربانی کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ایک پرسنل میٹر نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ اگر باطل ایک ہول ہے، کل ہے، تو اس میں حق ایک پارٹ کے طور پر کبھی جڑ نہیں سکتا. صحیح. اگر امام حسین چاہتے تو یزید سے آپ کہہ سکتے تھے کہ مجھے گورنر مکہ بنا دیا جائے، بہت آسان، مجھے حجاز مقدس کی حکومت دے دی جائے، بہت آسان تھا. تو باطل میں ایک حق کو پارٹ کے طور پر لگا دینا گویا کہ نعوذ باللہ یہ باطل کو ایز اے ہول، کل کے طور پر جواز فراہم کر دیتا. ایسا ہی. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ثابت فرمائی ہے کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں تو قیامت تک کے لیے پھر یہ مثال قائم ہو سکتی ہے کہ وہ شخص جو اپنے عمل اور کردار سے یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ بد کردار ہے، وہ مطاع بننے کا اہل نہیں، مقتدا بننے کا اہل نہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مخالف ہو، اسلامی ریاست میں سربراہ بننے کا اسے کوئی حق نہیں ہو سکتا. سرے سے کوئی نہیں ہے. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، ایک بہت ہی ایسا سوال ہے جو ایک ناقص العقل ہی کر سکتا ہے مجھ جیسا. اگر سید الشہداء آواز نہ اٹھاتے، قیام نہ کرتے اور یہی صورتحال تسلسل کے ساتھ چل رہی ہوتی، تو کیا ہم آج بھی اسی باطل وقت کو
صحابہ کرام کی فہرست میں اور خلفائے راشدین میں، یا اس طرح کے انداز میں لے رہے ہوتے اور اس کا حلال کیا ہوا اور حرام کیا ہوا تسلسل کے ساتھ چل رہا ہوتا؟ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب آپ خلافت راشدہ کا دور دیکھتے ہیں تو 3 بر اعظموں تک اسلامی ریاست اور حکومت پھیل جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رائٹلی گائیڈڈ کیلیفیٹ قرار دیا. جی. آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی تو ہمارے ہاں تاریخ تو شہادتوں سے بھری ہوئی ہے. صحیح. حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی اور پھر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو شہید کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے واقعہ کربلا کا ایک عظیم سانحہ ہمارے سامنے رونما ہوا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ میری سخاوت اور جرت کا امین ہے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ان کی نسل میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا کہ جو زین العابدین ہوگا، کہ جس کے اوپر یعنی عبادت گزار فخر کیا کریں گے. جی. جو ہمیشہ اپنے سجدوں سے یعنی سجادوں کو جو ہے وہ یعنی ان کو منور کیے رکھے گا. تو ایک ایسی شخصیت کہ جن کے فضائل و برکات قرآن میں اور براہ راست زبان مصطفیٰ پہ جاری ہوئے ہوں، اور جن کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اندر مت آنے دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کر لیا. اتنے میں آپ فرماتی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے بھاگتے ہوئے تشریف لائے اور اندر جانے کا ارادہ کیا. تو آپ نے انہیں روکا تو آپ فوراً رونے لگے. تو اب آپ کے سامنے 2 حکم تھے. ایک حکم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے سے منع کر دیا، اور دوسری طرف یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حسین کو کبھی رونے مت دینا. اللہ اکبر. آپ ذرا لمحے بھر کے لیے یہ سوچئے کہ جب اللہ رب کریم یہ فرماتے ہیں کہ جس نے محمد الرسول اللہ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے یعنی لخت جگر کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، بے شک. اور جن کا رونا حضور علیہ السلام کو پسند نہیں ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کے پیش نظر کہ حسین رو رہے ہیں آپ کو اندر جانے کے لیے دروازے کو کھول دیا. تو آپ فرماتی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں جا کر بیٹھ گئے. اور تھوڑی دیر بعد آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں. جب سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ مجھے ابھی جبریل علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے کہ میرے بیٹے امام حسین کو میدان کرب و بلا میں شہید کر دیا جائے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے کہ ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں تواتر کے ساتھ اس قدر فضائل اور مناقب موجود ہوں، جن کی اپنی سیرت اور سخاوت کا عالم یہ ہے کہ وہ کسی کو نوازتے ہیں تو پھر وہ فقیر نہیں رہتا، وہ عطا کرنے والا بن جاتا ہے. ایسی مقدس ہستی اگر اس دور میں یزید کے ہاتھ پر آپ بیعت کر لیتے، صحیح، اور اس دور میں اگر آپ یعنی خلافت اور ملوکیت کے فرق کو واضح نہیں فرماتے، صحیح. آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے تو یہ آپشن رکھا گیا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر چاہیں تو بیعت کر لیجئے، لیکن آپ علیہ السلام کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیر بن کر استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اگر امام عالی مقام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو قیامت تک کے لیے آپ کے لیے مشکل ہو جاتا کہ جان سکیں کہ خلافت کیا ہے، ملوکیت کیا ہے، اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. وہ جہاں سے سوال آپ نے پک کیا ہے کہ آج ہمارے لیے حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا، اسلام کو اسلام اور کفر کو کفر کہنا، یہیں سے 2 قومی نظریے کی بنیاد کو آگے سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یزیدی ایک الگ قوم ہے اور حسینیت ایک الگ قوم ہے، الگ ہی قوم ہے، ایک الگ قومیت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ امام عالی مقام علیہ السلام نے بالخصوص جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی محبت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کے دل میں اگر اہل بیت کی محبت داخل کر دیتا ہے تو اور فرمایا کہ ان اہل بیت سے وہ محبت میری قرابت داری کی وجہ سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، خبردار جو اہل بیت کی محبت دل میں لیے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا شہید. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شہادت کے مرتبے پر ہے. سبحان اللہ. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس مقدس ہستی کے لیے اتنے فضائل و برکات موجود ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رونے کو پسند نہ فرمائیں، اگر آپ کے بیٹے کو آپ کی بیٹی کو کوئی شخص آپ کے سامنے تھپڑ رسید کر دے تو کیا آپ کو اس کی تکلیف نہیں ہوگی؟ شدت سے ہوگی. کیا آپ اس کی اذیت کو دل میں محسوس نہیں کریں گے؟ تو جب میدان کرب و بلا میں امام عالی مقام اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت کو شہید کیا گیا ہے، اور خود ام سلمہ فرماتی ہیں کہ وہ جو مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی تھی وہ خون میں تبدیل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پراگندہ ہیں
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اس مقام سے اس مٹی کو جمع فرما رہے ہیں. یہ تمام بشارتیں میدان کربلا کے بعد صحابہ کرام کو دی گئیں. تو اگر میں آپ کے سوال کے جواب کو کنکلوڈ کروں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب کریم نے جس شخصیت کا انتخاب اس کام کے لیے فرمایا ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اسی لیے جو اقبال نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے کا ارادہ کیا تو اللہ رب کریم نے اسماعیل علیہ السلام کے مقام پر وہاں پر ایک مینڈے کو ذبح کروا دیا، لیکن فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ اس مینڈے کے بدلے میں ایک ذبح عظیم کی قربانی دی جائے گی. یہ وہ ذبح عظیم. تو اقبال نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا کہ یہ جو آپ ذبح عظیم کی بات کر رہے ہیں دراصل یہ قربانی ہے کہ جو میدان کربلا میں امام حسین نے دی ہے. اور اسی لیے جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، تو انا من حسین کی تعبیر کی تکمیل اور اس کا اتمام میدان کربلا میں ہوتا ہے. اور یہی آپ کے سوال کا جواب. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت ابتدا ہے اس کی اسماعیل، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اس کی اسماعیل. فلسفہ بہت ہی آبدیدہ ہے. میں جب گفتگو سن رہا تھا تو مجھ جیسا انسان نہیں سن سکتا، جبکہ ہم مسلسل تسلسل کے ساتھ پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں. بہت ہی مشکل ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی اس برق رفتاری کے اوپر، برجستگی کے اوپر، بلاغت کے اوپر کہ جس طرح آپ شواہد، حقائق، احساس کے ساتھ، دل کے ساتھ، جذبات کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں دنیا کا انتہائی حساس موضوع ہے حضرت امام حسین کہ آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کی شہادت پہ گفتگو کرنا. اور بہت ہی زیادہ ہم غم میں بھی ڈوبے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد پیغام کا شعور بھی ہے، تو ایک کشمکش کی کیفیت ہوتی ہے. مگر اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے میں نیلسن منڈیلا کی مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ 27 سال کہتے ہیں کم و بیش جب وہ جیل میں رہا تو اس نے کہا کہ میرے لیے جو حریت کا پیغام ہے، جو مستقل مزاجی کا پیغام ہے، جو جذبے اور حق گوئی کا پیغام ہے وہ حسین ہے. اور اگر مجھے کوئی حسین کی طرف اشارہ نہ دیتا یا مجھے کوئی حسین کی طرف نہ لے کے جاتا تو شاید میں ہمت ہار دیتا. مگر جو انسان تنہائی میں، لاکھوں کے مجمع میں، ہزاروں کی مخالفت میں اس بات پہ قائم ہو کہ میں حق کی بنا پہ ہوں اور میں ہی بنائے لا الہ ہوں، میں اگر معاذ اللہ باطل کی صفوں میں چلا گیا اور ان سے مل گیا تو پھر باطل پہ حق کی مہر لگ جائے گی. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پہ گفتگو ہوگی. آپ کا الف لام میم میں انتظار رہے گا. الف لام میم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. یزید بولا کہ بڑی فوج میرے ہاتھ میں ہے. حسین کہ آپ پہ ہمارا سلام ہو فرماتے ہیں نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے. اس نے بولا کہ ادھر موت اور ادھر خزانہ ہے. حسین کہ آپ پہ ہمارا سلام ہو فرماتے ہیں کہ نانا کو منہ دکھانا ہے. ظالم نے کہا کہ حاکم ہوں، جبر کر سکتا ہوں. سید نے کہا کہ سادات ہوں، صبر کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. اور جابر نے یہ بھی کہا کہ کفن تک نہ ملے گا. تو صابر نے یہ کہا کہ جب جنت سے جوڑا آ جائے تو پھر کس کو تلاش ہے کس چیز کی. یہ حق و باطل کا مارکا کیوں ہے؟ کیوں اس فلسفے کو اتنی خاصیت حاصل ہے؟ کیا وجہ ٹھہری کہ اسلام کہ جس میں تعداد ہی تعداد بن چکی ہے، اقلیت سے اکثریت میں آ چکا ہے، یہاں تک کہ نظام اسلامی قائم ہو چکا ہے، یہاں تک کہ سرحدیں پھیلی ہوئی ہیں اور یورپ سے مل رہی ہیں جا کر، کیا وجہ ٹھہری کہ جب حق کی بات آئی تو پھر 72 لوگ ہی جمع ہوئے؟ تعداد میں اتنی قلت کیوں ہے؟ اس سوال کو ڈاکٹر صاحب کے آگے رکھنا چاہتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہنا چاہتا ہوں ہمارے بہت ہی عزیز مہمان جن کا بڑی بے صبری سے انتظار بھی تھا، جنہوں نے آ کے اس محفل کو 4 چاند بخشے ہیں. مفتی زبیر صاحب بہت بہت خوش آمدید. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب یہ سوال میں آپ سے خصوصی طور سے پوچھ رہا ہوں، مفتی صاحب کے آگے بھی یہ سوال رکھوں گا کہ صرف 72 افراد حق کی مدد اور نصرت کے لیے نکل کر آئے. اہلیان اسلام میں تو تعداد بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی جب مارکا حق و باطل کا ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ.
ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں پوری ایک انجمن ہیں، پوری ایک امت ہیں. سبحان اللہ. صرف ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے پوری ایک امت قرار دیا ہے. مارکہ حق و باطل یہ صدیوں سے چل رہا ہے. آپ دیکھیے کہ چاہے وہ آدم علیہ السلام ہوں اور آپ کے مقابلے میں شیطان ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے مقابلے میں نعوذ باللہ تکبر کرتا ہے اور ابا واستکبر وکان من الکافرین. پھر اسی طرح سے آپ کو یہ مارکہ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان نظر آتا ہے، کہیں موسیٰ اور فرعون آپ کو نظر آتے ہیں. تو گویا کہ مارکہ حق و باطل ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے مقابلے میں جس طرح سے اپنے کردار، صداقت، عدالت اور دیانت کو پیش کیا ہے اور مدینہ طیبہ میں پوری ایک ریاست قائم کر کے دکھائی ہے، اس کے بعد اس کا تسلسل آپ کو خلافت راشدہ کے عہد میں نظر آتا ہے. جو بات آپ نے خاص طور پر کی ہے کہ صرف 72 نفوس کیوں؟ دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا. صحیح. جنگ کرنے کے لیے کوئی شخص اپنے فیملی ممبرز کو ساتھ لے کر باہر نہیں نکلتا ہے. صحیح. آپ علیہ السلام تو جس انداز سے آپ کو باقاعدہ خطوط لکھے گئے اور پورا جو سینیریو اس وقت ڈیولپ کیا گیا، تو امام حسین علیہ السلام تو اس وقت باقاعدہ بیعت کے ارادے سے نکلے تھے. صحیح. اگر ان کے علم میں یہ بات ہوتی کہ یقیناً آپ کو تمام اہل بیت کے ساتھ اس طرح نعوذ باللہ من ذالک ایک دھوکے کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، تو کبھی بھی آپ اپنے تمام اہل بیت اور بچوں کو اس طرح سے اپنے ساتھ لے کر میدان جنگ میں نہیں لے جاتے. کیونکہ اسلام کا جو قانون جنگ ہے اس کے مطابق بچوں کو جنگ میں نہ شامل کیا جاتا ہے اور نہ ہی بچوں کو جنگ میں قتل کیا جاتا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے وقت میں کہ جب ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا کہ یا تو انہوں نے اس وقت جنگ کرنی ہے یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے. تو اس لیے جو کہا گیا کہ حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ امام حسین لا الہ کی بنیاد ہیں. لا الہ کہنا بہت مشکل کام ہے. دیر از نو گاڈ، کہ آپ تمام تر معبودان باطلہ کی نفی کر دیں. اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ چوں می گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ مجھے لا الہ کہنے کی مشکلات معلوم ہیں. تو کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لا الہ کا ایک علم بلند کیا اور اپنی شہادت کی حالت سجدہ میں اس کو قبول کرتے ہوئے الا اللہ کا اثبات کیا، تو یہ بات مکمل طور پر کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ نے حق کو حق ثابت کیا ہے اور باطل کو باطل قرار دے دیا ہے. 72 نفوس صرف اس لیے تھے، یعنی اگر آپ تسلسل سے دیکھیں تو نعوذ باللہ من ذالک کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی کہ دیگر یعنی افراد یا امت مسلمہ میں جو لوگ موجود تھے وہ میدان یعنی حق و باطل میں نکلنا نہیں چاہتے تھے. کیونکہ تسلسل سے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلے آپ دیکھیے تو 3 خلفائے راشدین شہید ہوئے ہیں، اور میدان کربلا کے بعد بھی پھر آپ کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نظر آتی ہے. لیکن بالخصوص امام حسین کی شہادت کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تم نے کچھ لوگوں سے بیعت لینی ہے تو سب سے پہلا اور بڑا نام امام حسین کا ہے. اگر امام حسین سے تم نے بیعت لے لی تو گویا کہ تمام لوگوں سے بیعت لینا آسان ہو جائے گی. جب امام علی مقام نے بیعت نہیں کی تو پھر اس بات کا تعین ہو گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ کے لیے اس بات کا تعین کر دیا کہ اب قیامت تک جو ملوکیت کا دور چلے گا یا بادشاہتوں کا دور چلے گا وہ دین اسلام کی روش نہیں ہو سکتی. خوبصورت خوبصورت خوبصورت. مفتی محمد زبیر صاحب، یہ جو پیغام آیا بیعت کا، بیعت کی ضرورت کیا پڑی ہے خلیفہ وقت کو اس دور کے، اور پھر کیا وجوہات ہیں کہ دیگر لوگ بیعت کی حامی بھر رہے ہیں مگر ایک حسین ہے جو انکار کر رہے ہیں؟ اس میں کس حد تک سچائی ہے اور کیا اس میں روشناسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبے کربلا کے میدان کے اندر عطا فرمائے اور جاتے ہوئے راستے کے اندر مختلف مقامات پر پڑاؤ ڈال کر کے صحابہ کرام کو اور اپنے ساتھ رفقا کو اور عام مسلمانوں کو بھی جو اہل علاقہ مختلف جگہوں پر جمع ہو جایا کرتے تھے، ان میں جو خطبے ارشاد فرمائے ہیں ان میں خود سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کا جواب دیا. چنانچہ ایک مقام پر انہوں نے فرمایا میں قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے آ رہا ہوں. ایک موقع پر فرمایا کہ میں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سنت کو نافذ کرنے کے لیے آ رہا ہوں. ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جس بادشاہ نے اللہ کے حرام کی ہوئی چیز کو حلال قرار دیا ہو، اللہ کے حلال کو حرام قرار دیا ہو، اگر کوئی شخص اس کا ساتھ دے گا تو بھی اس کا ٹھکانہ اسی کے ساتھ یعنی دوزخ اور جہنم ہوگا. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم قدم پر جہاں جہاں پر بھی پہنچ رہے ہیں نظام کی بات کرتے ہیں. یہ اہم ترین نکتہ ہے، نظام کی بات. اب آپ اندازہ لگائیے، جہاں تک کوئی شخص اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے نمازیں پڑھے
यजीद ने उसको तो नहीं रोका था। सही। कोई शख्स अगर अपने घर के अंदर बैठा हुआ तस्बीह पढ़ रहा है तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता है। कोई अगर अपने पेट में रोज़ा रखता है उसको कौन रोक सकता है। लेकिन बात है निज़ामों की, और मैं तो कहता हूँ उस फ़िक्र पे खुदा की लानत जो फ़िक्र ये सिखाती हो कि नौज़ुबिल्लाह सुम्मा नौज़ुबिल्लाह सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला इक़्तिदार के लिए बाहर निकले थे, ये कभी हो नहीं सकता। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने एक खुतबे में ये भी फरमाया, मैंने ज़िंदगी भर के अंदर कभी झूठ नहीं बोला। ये एतराज़ बराह रास्त रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और क़राबत पर हो जाएगा। ये तौहीन रिसालत के ज़ुमरे के अंदर चला जाएगा कि नौज़ुबिल्लाह फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ऐसी थी, नबी की क़राबत नबूवत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को ऐसी मिली थी। बात ये निज़ामों की जंग है, वॉर ऑफ सिस्टम, सिस्टम की जंग है। और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला बार बार कौन से निज़ाम की बात कर रहे हैं? गुंबद खदरा के निज़ाम की, नबवी निज़ाम की, मदनी निज़ाम की। और फिर ये बात कि दूसरे कई सारे हजरात नहीं निकले, उसमें सैयदना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त निकल रहे हैं, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा सामने आकर के मना फरमा रहे हैं, आपकी कीमती जान उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा असासा और सरमाया, मैं नहीं इजाजत दूंगा कि आप जाइए। घोड़े की लगाम पकड़ी हुई है, इब्न उमर निकल करके आ रहे हैं, फरजदक शायर रास्ते के अंदर मिल रहा है। उम्मत मुस्लिमा के वो सारे इलाके जो रास्ते के अंदर पड़ाव के अंदर उनको मिलते हैं, सब के सब ये कहते हैं कि आपसे ज्यादा हमारे लिए कीमती असासा कोई नहीं हो सकता। लेकिन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला मिशनरी बन करके एक नजरियाती जंग के लिए निकल रहे हैं और बार बार उस निज़ाम की बात कर रहे हैं। चुनाचे आप अंदाज़ा लगाइए, पहला खुतबा, दूसरा खुतबा, तीसरा खुतबा, वो जंग करने के लिए आ रहे हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला कुरान की बात करते हैं, वो जंग करने के लिए आ रहे हैं, ये अल्लाह के हलाल अल्लाह के हराम का हवाला दे रहे हैं। वो जंग करने के लिए आ रहे हैं, ये हवाला इस बात का दे रहे हैं कि तुम देखो ये ज़मीन जुल्म और उद्वान सरकशी से भर गई है और मेरा इज्तिहाद ये कहता है। अच्छा, चूंकि हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ एक मुजाहिद या एक सैयदुश शुहदा या एक रईसुश शुहदा नहीं है, इल्मी एतबार से रईसुल मुज्तहिदीन भी है। इज्तिहाद का अल्लाह ने उनको सरबराही का मकाम बुलंद अता फरमाया। तो किसी सहाबी के इज्तिहाद में यह आ सकता है कि मेरे लिए इस वक्त निकलना और इस्तात मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं यजीद की हुकूमत को हटा दूं। लेकिन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का इज्तिहाद यही था, मुझे अल्लाह ने ताकत दी है, मुझे कुव्वत दी है, मैं इसको हटा सकता हूँ, लिहाजा बजोर ताकत हटाऊंगा। और अजीमत की राह को इन्होंने अपनाया और एक मयार सेट कर दिया, एक मिसाल सेट कर दी बाकियों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, कि हर दौर में जब निज़ाम यजीदी राइज हो जाए तो फिर पैगाम हुसैनी उठना चाहिए। एक मुख्तसर सा वफ़ा लेंगे, अलिफ लाम मीम में आपका इंतजार रहेगा। अलिफ लाम मीम में खुशामदीद। आश्क, आँखें और ये रंज, ये गम, ये अफसरदगी, ये सब अपनी जगह एक हैसियत रखती है, ज़िक्र ही ऐसा है। मगर सबसे ज़्यादा माना खेज़ पैगाम है जो करबला में शामिल है। मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, करबला के वाक़यात में हुर्रियत भी है, हरारत भी है। आज के दौर के तगाज़े से अगर इसको मिलाया जाए तो सिर्फ अफसरदगी है, बैठना है, जिक्र करना है, चले जाना है, या माशरे में कहीं ना कहीं हुसैनियत को नाफिज भी करना है? असल पैगाम करबला तो यही है, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए। सही। अजीमत की राह यही है, बर्दाश्त करना, सब्र करना, ये शायद जुल्म करने वाले की हौसला अफजाई है। हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये जो पूरे का पूरा एक वाक़या करबला, अहले बैत की ख़वातीन, हज़रत अली अकबर की मोमिनाना शहादत, उनकी मोमिनाना साबित कदमी, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खुतबे, फिर उन्होंने जो बात आकर के की, देखें, एक है मैं तारुफ़ कराऊँ, आप कराएं, एक खुद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने 9 मुहर्रम को जो खुतबा दिया था कुछ अगर, और उस खुतबे के जो अल्फाज थे और उन लोगों से क्या मुखातबत फरमा रहे हैं, फरमा ये रहे, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं नबी की लाडली साहिबजादी का बेटा हूँ? सुभान अल्लाह। क्या मेरी वालदा का नाम फातिमा ज़हरा नहीं है? क्या मैं उसका बेटा नहीं हूँ जो नबी का सगा चचाजाद भाई है?
کیا سید الشہداء حضرت حمزہ میرے والد کا چچا نہیں ہے؟ بے شک کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں ہے؟ تم بتاؤ اور اپنے لوگوں سے پوچھو، کیا نبی نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو جنتی نوجوانوں کا سردار نہیں سبحان کہا؟ اللہ سبحان اللہ. کیا مجھے نبی نے اپنی گود کے اندر، اپنے کندھے پر، اپنے سر پر، سجدے کے اندر، گود کے اندر، راستہ چلتے ہوئے، گلی میں، ہر جگہ پر مجھے اپنے قریب نہیں رکھا؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے اندر یہ الفاظ ارشاد فرمایا. اور پھر فرماتے ہیں میرے نسب میں تو غور کرو، تمہارے لیے مجھ سے قتال کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ تمہارے لیے مجھ سے لڑنا جائز ہو سکتا ہے؟ کیا میں وہ نہیں ہوں، اس کا میں بیٹا نہیں ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المؤمنین باللہ کہا؟ اللہ اکبر. اللہ کے سب سے زیادہ قریب ترین ہستی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس بارے میں فرمایا. کیا میں اس کا بیٹا نہیں ہوں؟ ساری کی ساری قرابتیں اپنی گنوائی ہیں. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، عقیدہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، نظریہ کتنی بڑی چیز ہے. انبیاء اپنی جانیں بھی قربان کر رہے، آرے سے ان کو کاٹا جا رہا ہے، اور روئے زمین پر اہل بیت سے زیادہ نبوی قرابت کس کو حاصل ہے؟ یہ خانوادہ، اہل بیت کا خانوادہ نبوی خانوادہ ہے. آپ اپنی بیٹی، بہن، ماں کی عزت کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار. یہ نبی کی اولاد ہے، یہ نبی کی گھر کی خواتین ہیں، یہ نبی کی اپنی فیملی کے افراد ہیں، خانوادہ نبوت ہے. اور پھر ایک موقع پر خود حضرت حسین نے فرمایا تھا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے ہمیں شرافت نبوت سے سرفراز فرمایا. تمہیں جو نمازیں ملی ہوئی ہیں میرے نانا کا صدقہ ہے، یہ اذانیں، یہ اذانیں میرے نانا کا صدقہ ہے. یہ جو قرآن کریم کی بات دنیا میں کی جاتی ہے یہ میرے نانا پر نازل ہوا ہے. یہ سارے کا سارا اپنا نسب بیان کر رہے ہیں. لیکن ایک بات میں اویس بھائی یہ کہنا چاہتا ہوں، جنگ بھی لڑی ہے، مارے کہ حق و باطل بھی ہوا، شہادت بھی ہوئی. اور پھر آپ کو معلوم جمعے کا ٹائم، 10 محرم، دریا کے کنارے کھڑے ہیں اہل بیت، یعنی انگریز لکھ رہے ہیں کہ ہم اس شخص کی ثابت قدمی اور ہاشمی جرأت پر حیران ہیں. کیا عجیب و غریب قسم کی جرأت ہے. جس طرف جاتے ہیں اور ان کے سارے کے ساروں کے سر اڑاتے چلے جاتے ہیں. اولاد ذبح ہو چکی ہے، بہنیں، خواتین، ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں، شیر خوار بچوں پر کیسے مظالم. لیکن اس سب کے باوجود سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ان کے پورے خانوادے کی شرعی حدود کا موقع بموقع جو یہ لحاظ کر رہے ہیں، میں تو اس پر حیران ہوں. مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی شہادت کا وقت آیا تو انہوں نے ایک شخص کو بلایا، ادھر آؤ، اور کہا کہ میری شہادت کا وقت ہے، میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. حیرانگی کی بات ہے، شہادت، گریہ، اور اس وقت آخری ٹائم. میرے آٹے کے کچھ پیسے فلاں صاحب سے میں نے لیے تھے، وہ 700 درہم بنتے ہیں، ایک تو میرے ترکے سے اس کا قرضہ دکاندار کو ادا کر دینا. حضرت حسین کو خط لکھنا کہ وہ یہاں پر نہ آئیں، یہ حضرت مسلم بن عقیل کہہ رہے ہیں. اور پھر اندازہ لگائے حمیت اور خودداری اور غیرت. آخری دن ہے، فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اب یہ آخری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب میں تشریف لے آئے تھے، حسین اب تم ہم سے ملنے والے ہو. لوگوں کو رات کو جمع کر کے، اپنے ہی 72 رفقا، یہ لوگ میری جان کے دشمن، میری جان کے طالب ہیں، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ. رہنمائی چاہیے ہو تو میرے اہل بیت کے افراد یہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے تمہیں باہر تک بآسانی چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کو شرم آ رہی ہو تو میں ابھی کچھ دیر کے بعد چراغ بجھا دیتا ہوں، تاکہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کو کسی قسم کی کوئی شرم، کوئی مروت، کوئی لحاظ اور پاس وغیرہ کوئی نہیں جاتا. اور حضرت عبداللہ بن جعفر کے اولاد اور سارے بھائی وہ کہتے ہیں ہم وہ زندگی نہیں چاہتے جو آپ کے بعد ہو. اگر آپ جائیں گے تو اللہ ہمیں بھی اس دنیا کے اندر باقی نہ رکھے. مسلم بن اوسجہ کی جو جوشیلی تقریر تھی، یہ پوری عظیمت کی داستان ہے، سبق دے رہی ہے ہمیں. ایک تو ان شخصیات سے ہم محبت کریں گے، جنت ملے گی اور قربت رسول عطا ہوگی. دوسرے نمبر پر ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے، وقت کے یزیدوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس عقیدے پر زندہ رہنا چاہیے کہ میں حسینی ہوں، اور اسی عقیدے پر اللہ کے ہاں حاضری کی خواہش رکھنے چاہیے کہ میں حسین کے قافلے کا ایک ادنا فرد. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب دل ہی نہیں کر رہا تھا کسی دم آپ کو روکوں، شاید 1-2 منٹ اوپر چلا گیا ہمارا پروگرام، لیکن بہت ضروری تھا. گفتگو میں اتنی چاشنی تھی. ڈاکٹر صاحب نے اس سے پہلے جو فرمایا، ایک پل کے لیے بھی دل نہیں بھرا. آج پیاس باقی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کربلا والوں کی پیاس اور اس کے بعد ان کے چاہنے والوں کی پیاس ذکر حسین کے لیے باقی ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا
میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں مفتی صاحب آپ کا. خواتین و حضرات, میرا دل تو نہیں بھرا, یقیناً آپ بھی اس سے بہت زیادہ تشنگی محسوس کر رہے ہوں گے. اس کے سلسلے میں انشاءاللہ الف لام میم تسلسل کے ساتھ پروگرامات رکھے گا, خاص طور سے محرم کے حوالے سے. جتنا ذکر کریں اتنا کم ہے. مختصراً علامہ اقبال کے جملوں کا سہارا لیتے ہوئے میں آج کی بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے. ایک ضرب ید اللہ ہی, ایک سجدہ شبیری. تو سجدے کو اور جہاد کے اس کانسیپٹ کو, للکار کے اس کانسیپٹ کو, انقلاب کے اس کانسیپٹ کو اور قیام کے اس کانسیپٹ کو کسی بھی دم مرنے نہ دیجیے گا. اسی التجا کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا, پاکستان کی حدود کا بہت خیال رکھیے گا, اسلام کی شریعت کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ کی امان میں.